واتقوا اللہ واطیعون، واتقوا اللہ وأطیعون، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تم اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو. وما اسألکم، وما أسألكم، اور میں تم سے سوال نہیں کرتا. میں تم سے سوال نہیں کرتا. علیہ من اجر، علیہ من اجر، اس تبلیغ کے اوپر کسی اجر کا. تبلیغ کے اوپر کسی اجر کا. ان اجریہ، ان اجریہ، میرا اجر اور بدلہ. میرا اجر و بدلہ. الا علی رب العالمین، الا علی رب العالمین، رب العالمین کے ذمے ہے. رب العالمین کے ذمہ ہے. اوفوا الکیل، اوفوا الکیل، تم پیمانہ پورا بھرا کرو. تم پیمانہ پورا بھرا کرو. ولا تکونوا ولا تکونوا من المخسرین، من المخسرین، اور کم دینے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ. کم دینے والوں میں شامل نہ ہو جائے. وزنوا وزنوا بالقسطاس المستقیم، بالقسطاس المستقیم، اور وزن کیا کرو اور وزن کیا کرو ٹھیک اور سیدھی ترازو سے. ٹھیک اور سیدھی ترازو سے. ولا تبخسوا الناس، ولا تبخسوا الناس، اور لوگوں کو کم کر کے نہ دیا کرو. لوگوں کو کم کر کے نہ دیا کرو. اشیاءہم، اشیاء، ان کی چیزیں. ان کی چیزیں. ولا تعثوا ولا تعثوا فی الارض مفسدین، فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. زمین میں فساد مچاتے نہ. واتقوا الذی، واتقوا الذی، اور ڈرو اس ذات سے. اور ڈرو اللہ، خلقکم، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. جس نے تمہیں پیدا کیا. والجبلۃ الاولین، والجبلۃ الاولین، اور پہلی گزری ہوئی مخلوقوں کو بھی. اور پہلی گزری مخلوق. قالوا، قالوا، وہ بولے. وقولوا، انما انت انما انت من المسحرین، من المسحرین، کہ تم پر تو صرف جادو ہوا ہے. تم پر تو صرف جادو ہے. وما انت وما انت الا بشر مثلنا، الا بشر مثلنا، اور تم تو صرف ہماری طرح کے ایک بشر ہو. تم صرف ہماری طرح کے بشر. وَإِن نَظُنُّكَ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا پکا یہ گمان ہے ہمارا پکا یقین ہے کہ تم یقیناً جھوٹے لوگوں میں سے ہو. کہ تم یقیناً جھوٹے لوگوں میں سے. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا، فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر گراؤ. ہمارے اوپر گراؤ. کسفا من السماء، کسفا من السماء، آسمان سے ایک ٹکڑا. آسمان سے. ان کنت من الصادقین، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو. اگر تم سچے لوگ. قال، قال شعیب علیہ السلام نے فرمایا. شعیب علیہ السلام، ربی اعلم، ربی عالم، میرا رب خوب جانتا ہے. میرا رب خوب جانتا ہے. بما تعملون، بما تعملون، جو کام تم کرتے ہو. جو کام کرتے ہو. فکذبوہ، فکذبوہ، پس بن کے رہنے والوں نے ان کو جھٹلایا. بن کے رہنے والوں نے ان کو چھپایا. فاخذہم، فأخذهم، پس ان کو آ پکڑا. پس ان کو آ پکڑا. عذاب یوم الظلہ، عذاب یوم الظلہ، سائبان والے دن کے عذاب نے، سائبان والے دن کے عذاب، بادل کے دن والے عذاب نے. بادل کے دن والے. انہ کان انہ کان عذاب یوم عظیم، عذاب یوم الظلہ، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا. بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب. ان فی ذلک لآیہ، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس بات میں بہت بڑی نشانی بے ہے. شک اس بات میں بہت بڑی نشانی. وما کان اکثرهم مؤمنین، وما کان اکثرهم، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، اور بے شک آپ کا لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ سب پر غالب نہایت مہربان ہے. سب پر غالب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں، ان میں قصہ بیان فرما رہے ہیں شعیب علیہ السلام کی قوم کا. شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو سب سے بڑا گناہ تھا وہ تجارت کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف نہ کرنے کا تھا. ان سے پورے پیسے لیتے تھے لیکن ان کو چیز گھٹیا دیتے تھے، کم دیتے تھے، ناپتے بھی صحیح نہیں تھے اور تولتے بھی صحیح نہیں تھے. تو اس لیے جو ہے پھر
شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا، جادو زدہ سمجھا اور ان سے عذاب کا مطالبہ کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے نا تجارت کا صحیح ہونا یہ بہت ہی ایک اہم چیز ہے، اور اس کی وجہ سے خرابی کی وجہ سے ایک سابقہ امتوں میں سے ایک امت جو ہے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے اپنے فضل و کرم سے۔ یہ لوگ مدین کے رہنے والے تھے، ان کو ایکا بھی کہتے ہیں اور اس کو بن بھی کہتے ہیں، یہ مختلف اس شہر کے نام تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی انہی میں تھے۔ آپ کو ان کا بھائی صرف اس لیے نہیں کہا گیا کہ اس آیت میں ان لوگوں کی نسبت ایکا کی طرف ہے، ایکا کو یہ لوگ پوجتے تھے، اس لیے یہاں پر ایکا کے بھائی شعیب نہیں کہا گیا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا مدین کا ذکر کیا تو وہاں پر کہا ان کے بھائی شعیب، جب مدین کا نام لیا تو پھر بھائی شعیب کہا، لیکن جب ایکا کا لفظ استعمال کیا پھر بھائی شعیب نہیں کہا، کیونکہ ایکا جو تھا ایکا کی نسبت شرک کی طرف ہے، تو اللہ کے نے اپنے نبی کا نام جب شرک کا ذکر ہو رہا تھا تو وہاں لینا مناسب نہیں سمجھا بھائی کہہ کر۔ کہتے ہیں ایکا ایک درخت تھا، یہی وجہ ہے کہ جیسے اور نبیوں کی ان امتوں کا بھائی فرمایا گیا انہیں ان کا بھائی نہیں کہا گیا، ورنہ یہ لوگ بھی انہی کی قوم میں سے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم میں ایک اور جو خطرناک گناہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ درخت کی پوجا کرتے تھے اور تجارت کے اندر جو ہے وہ کمی بیشی کرتے تھے۔ بعض لوگ جن کے ذہن کی رسائی اس رکنے تک نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی قوم میں سے نہ تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایکا میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نہ تھے اور نہ یہ ان کی قوم تھی۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے اور ان لوگوں کی طرف بھی بھیجے گئے، لیکن ان کی طرف ضمناً بھیجے گئے، اصل میں مدین کی طرف بھیجے گئے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں ایک تیسری امت کی طرف بھی آپ کی بعثت ہوئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں شعیب علیہ السلام ایٹ اے ٹائم 3 مختلف شہروں کے نبی تھے، ایک تھے مدین کے، ایک تھے ایکا کے اور ایک تھے کسی اور علاقے کے، لیکن رہنے والے جو تھے مدین کے تھے۔ تو جب اللہ نے مدین کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو وہاں بھائی کہا اور باقی جگہ بھی بھائی نہیں کہا۔ حضرت اکرمہ سے مروی ہے کہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ نہیں بھیجا، ایک مرتبہ ایک قوم کی طرف بھیجا ہو پھر کہو اب جاؤ اب دوبارہ ان کو جا کر بھی کرو تبلیغ۔ جس نبی کو بھی بھیجا ایک ہی دفعہ بتایا بس یہ آپ کی قوم ہے، آپ نے اس کو تبلیغ کرنی، سوائے حضرت شعیب علیہ السلام کے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ بھیجا۔ ایک مرتبہ انہیں مدین والوں کی طرف بھیجا اور پھر انہوں نے تکذیب کی تو فرشتے نے زور کی چیخ ماری اور وہ ہلاک ہو گئے، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکا والوں کی طرف بھیجا اور ان کی تکذیب کی انہوں نے، ایکا والوں نے، ان پر سائے والے دن کا عذاب آیا، ذلہ کہتے ہیں بادل کو، برباد ہوئے۔ اور فرماتے ہیں قتادہ کا قول ہے کہ اصحاب الرس اور اصحاب الایکا قوم شعیب ہے۔ ایک جگہ پر قرآن مجید میں آتا ہے اصحاب الرس، رے اور سین رس، ایک تو ہم رس جو کھاتے ہیں وہ ہے نا، ایک رس قوم بھی گزری ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے اصحاب الرس و ثمود۔ تو اصحاب الرس کے نبی بھی شعیب علیہ السلام تھے، اصحاب الایکا کے نبی بھی شعیب علیہ السلام تھے، اصحاب المدین کے نبی بھی شعیب علیہ السلام تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحاب مدین اور اصحاب ایکا 2 قومیں ہیں، ان دونوں نے امتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے۔ صحیح امر، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اصحاب الایکا اصحاب المدین یہ ایک ہی امت ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے، اس لیے کہ دلیل یہ ہے کہ دونوں قصوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واعظ ایک ہی ہے۔ اصحاب الایکا کو بھی کہہ رہے ہیں ناپ تول میں کمی نہ کرو، اصحاب المدین کو بھی یہی کہہ رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے یہ دونوں ایک ہی ہیں، کیونکہ اگر یہ مختلف ہوتی تو اصحاب الایکا کو واعظ اور کرتے اور اصحاب مدین کو واعظ اور کرتے، دونوں جگہ ایک ہی واعظ کر رہے ہیں،
اور دونوں جگہ یہی کہہ رہے ہیں ناپ تول میں کمی نہ کرو، بزنس صحیح کرو، تجارت صحیح کرو، کیونکہ بزنس کے ساتھ بہت سے عوام الناس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول، اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تمام انبیاء یہی پیغام لے کر آئے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر دین کا کام کریں، تبلیغ ہے، کوئی بھی کام ہے، اور اس میں اللہ تعالی ہمیں بھی ایک خلوص والے لوگوں میں اپنے فضل و کرم سے شامل فرمائیں۔ اوف الکیل، تم پورا کیا کرو ناپ کو۔ دودھ ناپ کے بکتا ہے، کپڑا ناپ کے دیا جاتا ہے، پیٹرول بھی ناپ کے ہی بکتا ہے، اور کچھ چاول آٹا وزن سے بکتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو ناپ تول درست کرنے کی ہدایت کر رہے ہیں، ڈنڈی مارنے، ناپ تول میں کمی کرنے سے روکتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب کسی شے کو دو، پورا پیمانہ بھر کے دیا کرو، کم نہ دیا کرو، اس کے حق سے کم نہ کیا کرو۔ اس طرح دوسرے سے جب لو تو زیادہ لینے کی کوشش مت کیا کرو۔ یہ کیا کہ لینے کے وقت تو پورا لیتے ہو، دینے کے وقت کم دیتے ہو۔ لین دین دونوں صاف پورا رکھو، ترازو اچھی رکھو، جس میں تول صحیح آئے، بٹے بھی پورے رکھو، تول میں عدل کرو، ڈنڈی نہ مارو، کم نہ تولو، کسی کو چیز کم نہ دو، کسی کی راہ نہ مارو، چوری چکاری نہ کرو۔ راستہ مارنے کا مطلب ہے چوری کرنا، لوٹ مار کرنا، غارت گری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کو ڈرانا، رستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو گن پوائنٹ کے اوپر چھری چاقو سے ڈرانا اور ان سے مال لوٹنا۔ ڈاکو بھی تھے یہ لوگ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھے تجارت کے اندر بھی ڈنڈی مارتے تھے اور ڈاکو بھی تھے، رستے میں بیٹھ کے ڈاکے بھی ڈالتے تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے۔ راستے جو تھے وہ بے خوف نہیں تھے، راستے پر امن نہیں تھے، رستوں میں جاتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہوتے تھے کہ یہ ڈاکو ہمیں لوٹ نہ لیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ والجبلۃ الاولین، جبلہ کہتے ہیں امت کو، پچھلی جتنے بھی امتیں گزری ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا، جیسا کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، کہ شیطان نے جبلہ کثیرہ کو گمراہ کیا۔ جبلہ جتنے لوگ امتیں گزری ہیں ان سب کو جبلہ کہتے ہیں۔ اور پورا کرو، قسطاس کہتے ہیں ترازو کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو۔ صراط مستقیم بھی ہے نا، سیدھا راستہ، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ جب ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں تو اسے مستقیم کہتے ہیں۔ اب اوپر نیچے ہو رہے ہوں تو وہ مستقیم نہیں ہے۔ اور قسطاس جو ہے ترازو کو کہتے ہیں۔ وَنَزَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، کم نہ کیا کرو لوگوں کی چیزیں۔ تعصوا کا مطلب بھی ہوتا ہے فساد کرنا، مفسدین کا مطلب بھی فساد کرنا، کا مطلب فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ والجبل قالوا انما انت من المسحرین، وہ کہنے لگے کہ آپ پر تو جادو ہوا ہے۔ سمودیوں نے جو جواب اپنے نبی کو دیا وہی جواب شعیب علیہ السلام کی قوم مدین والوں نے، ایکا والوں نے بھی اپنے رسول کو دیا کہ تم پر کسی نے جادو کر دی ہے، تمہاری عقل ٹھکانے نہیں رہی، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہمیں تو پورا یقین ہے تم جھوٹے ہو، اللہ نے تمہیں بھیجا ہی نہیں نبی بنا کر، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گراؤ۔ آسمان سے عذاب برسانے کا مطالبہ قریشیوں نے بھی کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم پر آسمان سے عذاب لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا ہم تجھ پر ایمان لانے کے لیے جب تک تو عرب کی اس ریتلی زمین میں دریا نہ بہا دے، یا آسمان کا کوئی فاسقط علینا کسفا من السماء، آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دے جیسا کہ تیرا خیال ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے نا، ہمارے سامنے آ کے کیوں نہیں کہتے میں اللہ ہوں میری عبادت کرو، یا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بھیجتے جو آسمان پر ہیں، آپ کو کیوں بھیجا ہے نبی بنا کر۔ اور آیت میں انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن پر حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، نعوذ باللہ، اللہم ان کان ھذا هو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، یہ ابو جہل نے کہا تھا اے اللہ اگر قرآن برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، نعوذ باللہ، دردناک عذاب ہمیں دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ کو تمہارے اعمال کا خوبی علم ہے، جس لائق تم ہوگے وہ اللہ خود کر دے گا۔
اگر تم اس کے نزدیک آسمانی عذاب کے قابل ہوئے تو بلا تاخیر تم پر عذاب آ جائے گا۔ اللہ ظالم نہیں ہے کہ بے گناہوں کو سزا دے۔ بالآخر جس قسم کا عذاب یہ مانگ رہے تھے اسی قسم کا عذاب ان پر آ گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسے ہوا انہیں سخت گرمی محسوس ہوئی، انتہائی گرمی پڑ رہی تھی، سب کو بہت گرمی لگی۔ 7 دن تک سورج آگ اگلتا رہا، 7 دن تک سورج آگ اگلتا رہا اور زمین بھی کھولتی رہی، اس قدر گرمی پڑ گئی۔ کسی جگہ سائے میں ٹھنڈک اور رات میسر ہی نہ ہوتی تھی، کسی جگہ سائے میں ٹھنڈک یا رات میسر ہی نہ ہوتی تھی۔ وہ سب لوگ تڑپ اٹھے اور بے قرار ہو گئے۔ 7 دن کے بعد انہوں نے دیکھا ایک سیاہ بادل ان کی طرف آ رہا ہے، ایک سیاہ بادل ان کی طرف آ رہا ہے۔ وہ آ کر ان سب کے سروں پر چھا گیا۔ یہ سب گرمی کے مارے ہوئے تھے، اس کے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ یہ سب گرمی کے مارے ہوئے تھے، اس کے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ جب سارے کی ساری امت اور قوم اس بادل کے نیچے اکٹھی ہو گئی تو فوراً بادل سے آگ برسنے لگی، فوراً بادل سے آگ برسنے لگی، ساتھ ہی زمین زور زور سے زلزلے سے ہلنے لگی، اور ایک زور کی فرشتے نے چیخ بھی ماری ساتھ، جس سے سب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، سب کے دل پھٹ گئے، جان نکل گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آن کی آن میں سب تباہ اور ویران ہو گئے۔ نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ نے اس کو بادل کے دن کا عذاب کہا۔ اللہ نے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر زلزلہ بھی آیا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک خوفناک دل شکن چیخ بھی آئی۔ تو یہ 3 عذاب ایٹ اے ٹائم ہوئے، اور یہاں بیان ہوا کہ صاحبان کے عذاب نے گھیرا۔ تینوں مقامات پر تینوں کا ایک ایک کر کے ذکر ہوا۔ سورہ اعراف میں ان کی خباثت کا ذکر ہے کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو ڈرایا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ہے انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی تھی، اگر تم ہمارے دین میں واپس نہ آئے اور دوبارہ کافر نہ ہوئے تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں کیسے کافر ہو جاؤں، میں تو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں۔ چنانچہ وہاں نبی کے دل کو ہلانے کا ذکر تھا، اس لیے عذاب بھی ان کے جسموں کو دلوں کے ہلا دینے والا زلزلے والا آیا۔ انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو نکال دیں گے، اللہ نے ان کے کلیجے باہر نکال دیے۔ سورہ ہود میں ذکر ہے انہوں نے اپنے نبی کو بطور مذاق کے کہا تھا انک لانت الحلیم الرشید، آپ تو بہت ہی نرم دل ہے، ہمیں کہتے ہیں تجارت سیدھی سیدھی کیا کرو، آپ کو تو فراڈ آتا ہی نہیں ہے، آپ کو تو پھرتیاں آتی ہی نہیں ہیں، چلاکیاں، سیدھے سے بندے ہیں آپ، ایسے تھوڑا ہی بزنس ہوتا ہے، بزنس کے لیے تو بڑی پھرتیاں چاہیے، ہاں فراڈ تو کرنا پڑتا ہے، ایسے تھوڑی کمائیاں ہوتی ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ آپ بڑے یعنی کہ بکواسی اور برے آدمی ہیں۔ وہاں عذاب میں جب انہوں نے بکواسی کہا تو عذاب میں بھی چیخیں اور چنگھاڑیں آئیں۔ یہاں چونکہ ان کی آرزو آسمان کے ٹکڑے کے گرنے کی تھی تو اس لیے آسمان سے عذاب کا ذکر بھی صاحبان نما ابر کی صورت میں آیا۔ فَسُبْحَانَهُ مَا أَعْظَمَ شَانُهُ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے 7 دن تک وہ گرمی پڑی کہ الامان اور الحفیظ، ٹھنڈک کا تو کہیں نام ہی نہیں ملتا تھا۔ قوم شعیب تل ملا اٹھی، اس کے بعد ایک ابر اٹھا اور امڈا، اس کے سائے میں ایک شخص پہنچا اور وہاں راحت اور ٹھنڈک پا کر اس نے ساری قوم کو بلایا، آؤ اس بادل کا سایہ بہت ٹھنڈا ہے، آؤ سارے اس بادل۔ جب سارے جمع ہو گئے تو ابر پھٹا، کلاؤڈ براسٹ، ابر پھٹا اور اس میں سے آگ نکلی ساری، اور اس آگ نے سب کو جلا دیا۔ وہ جب جمع ہوتے گئے، بعض علماء نے لکھا ہے وہ جب بادل آیا، بادل نے ان کو گھیرا، بادل میں ٹھنڈک تھی، جب وہ جمع ہوتے گئے تو بادل پھٹ گیا اور سورج نے دوبارہ ایسی آگ برسائی کہ سب کا عطیہ پانچا ایک کر، سب جل کے بھن کے برتے بن گئے۔ محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں اہل مدین پر تینوں عذاب آئے، شہروں میں زلزلہ آیا، اس زلزلے سے بھاگ کر شہر کی حدود سے باہر آ گئے، باہر جمع ہوتے ہی گھبراہٹ اور پریشانی اور گرمی لگنا شروع ہو گئی، وہاں سے بھگدڑ مچی، لیکن شہر میں جانے سے پھر ڈرے کہ شہر میں تو زلزلہ آ رہا ہے،
تو دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا ہوا ہے، اس کے نیچے سارے گئے، اس کی ٹھنڈک محسوس کی تو سب کو آواز دی یہاں آ جاؤ، ایسی ٹھنڈک اور سکون تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ سنتے ہی سب اس کے نیچے جمع ہو گئے۔ اچانک ایک چیخ آئی جس سے سب کے کلیجے پھٹ کے سب مر گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سخت گرج، کڑک اور گرمی شروع ہوئی جس سے سانس گھٹنے لگا، بے چینی حد کو پہنچ گئی، گھبرا کر شہر چھوڑ کر میدان میں جمع ہوئے۔ یہاں بادل آئے جس کے نیچے ٹھنڈک اور راحت حاصل کرنے کے سب جمع ہوئے، وہیں آگ برسی، جل بھن گئے سارے۔ یہ تھا صائبان والے دن کا بھاری عذاب جس نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ یقیناً یہ واقعہ سراسر عبرت اور قدرت الہی کی ایک نشانی ہے۔ اکثر بے ایمان تھے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے انتقام لینے میں غالب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہیں، اللہ تعالیٰ بچا بھی لیتے ہیں۔ وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین۔ فاسقط کا مطلب ہوتا ہے گرانا، کسفن کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا۔ قال ربی اعلم بما تعملون فاخذهم عذاب یوم الظلہ، ظلہ کہتے ہیں بادل کو، صائبان کو، عذاب یوم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اللہ سبحانہ وتعالی